راہ گورا کے شو بلا تکلف میں حلیمہ سعدیہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ آج کے شو میں کئی اہم نیوز پر بات ہوگی۔ سیریا میں جہادی کیوں زور پکڑ رہے ہیں؟ کیا یوکرین جنگ سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہے؟ ٹرمپ ٹروڈو کی ملاقات کے حوالے سے کیا خبریں آ رہی ہیں؟ ٹرمپ کی برکس کرنسی کی ٹویٹ سے چین، روس اور بھارت کے لیے کیا پیغام ہے؟ بنگلہ دیش میں ہندوؤں کے ساتھ برا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ پاکستان کی سیاست میں پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے؟ تو چلیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں اور بات چیت ہم کا آغاز اس طرح کرتے ہیں کہ سیریا کی سچویشن سے دنیا حیران ہے کہ یکا یک جہادی کیسے چھا گئے ہیں، اور انہوں نے دو تین روز کے اندر سیریا کے کچھ شہروں پر قبضہ بھی کر لیا۔ آپ اس سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ سچویشن بڑی الارمنگ ہے۔ جس طرح پوری دنیا کے کمنٹیٹرز اس سچویشن کو دیکھ رہے ہیں، میں بھی اسی طرح اس سچویشن کو دیکھ رہا ہوں کہ آفٹر آل کیا فیکٹرز تھے کہ جسٹ آل آف سڈن القاعدہ کا ایک آف شوٹ گروپ ہے جنہوں نے پھر سے الیپو شہر پہ قبضہ کر لیا، اور اس کے آس پاس کے اور بھی جو چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں اس پہ وہ قبضہ کر چکے ہیں، اور وہ نارتھ کی طرف، سیریا کے نارتھ کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں۔ تو کیا فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے؟ دنیا بھی یہی کہہ رہی ہے اور مجھے بھی یہی باتیں لگ رہی ہیں کہ ایسا ہی شاید ہے۔ ایک تو جو اس وقت یوکرین روس کی جنگ ہے، اس کو تھوڑا سا یہاں پہ ٹرن دیا جا رہا ہے اس علاقے میں، سیریا میں، کیونکہ سیریا کی حمایت روس اور ایران کرتے ہیں۔ تو اب روس اور ایران کو پرابلم میں ڈالنا ان فورسز کے لیے ضروری ہے جو روس اور ایران کے حق میں نہیں ہے۔ تو آف کورس یوکرینین حق میں نہیں ہے، ان کے پیچھے جو ویسٹرن بلاک ہے ان کے حق میں نہیں ہے، ورنہ ایسی بات تو نہیں کہ ایک دم سے خون خرابہ بغیر کسی ریزن کے شروع ہو جائے، اور نہ صرف خون خرابہ شروع ہو بلکہ جہادی ایک دم سے سیریا کے ون آف دا بگیسٹ سٹی الیپو پہ قبضہ بھی کر لے اور آس پاس کے علاقوں پہ بھی قبضہ کر لے۔ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ 2011 میں سیریا میں جو سول وار شروع ہوئی تھی، اور وہاں پہ آئیسس کی جو وہاں پہ شروع ہوئی کارروائیاں، تو ان کے بعد بہت سارے ایکٹرز وہاں پہ آ گئے تھے، جس میں آف کورس روس اور ایران سیرین پریزیڈنٹ بشار الاسد کی مدد کے لیے وہاں پہ موجود تھے، اور آج بھی وہ مدد کر رہے ہیں۔ اور پھر امریکہ کے وہاں پہ 2-3 انٹرسٹ ہوتے تھے۔ ایک تو امریکہ یہ چاہتا تھا کہ بھئی آئیسس والے بہت آگے نہ جائیں، لیکن ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ امریکہ نے آئیسس والوں کو انڈائریکٹلی مدد بھی دی تاکہ روس اور ایران کے لیے مسائل کھڑے ہوں، پھر آپریشن بھی کیا۔ یہ جو ڈبل فیس کارروائیاں ہوتی ہیں دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کی، یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ ہمیشہ سے ہوتی چلی آ رہی ہیں، اور اب صرف یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ کارروائیاں ایکسپوز ہو جاتی ہیں۔ تو ابھی جو صورتحال ہے اس میں دیکھیے ترکی کا بڑا اہم کردار ہے۔ یہ واضح طور پر دنیا کا میڈیا اور دنیا کے کمنٹیٹرز کہہ رہے ہیں کہ ترکی نے ان جہادیوں کو آگے کیا ہے، کیونکہ ترکی بشار الاسد کی حکومت کو بھی کمزور کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ترکی یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو کرد ہیں سیریا کے علاقے میں، جو ترکی کے بارڈرز کے ساتھ ہیں، وہاں پہ کردوں کے قبضے ہیں، تو ترکی ان کے خلاف ہے، چونکہ کرد جہاں سیریا کے لیے تھریٹ ہیں وہاں ترکی کے لیے بھی تھریٹ ہے، تو ایک تو وہاں پہ بھی وہ ترکی کچھ کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرا جو پرسنل آبزرویشن ہے کہ دیکھیے ترکی جو کچھ بھی کرے گا، ترکی نیٹو کا بڑا امپورٹنٹ ملک ہے، وہ ویسٹرن دیشوں کو آن بورڈ لیے بغیر نہیں کرے گا۔ تو ترکی ویسٹرن دیشوں کو اگر آن بورڈ لے کے یہ سب کچھ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر امریکہ کی اور یورپ کی آشیرواد ان کو حاصل ہے، اور روس کو ٹف ٹائم بھی دینا چاہتی ہے ویسٹرن ورلڈ، کیونکہ اس میں ان کے انٹرسٹ ہیں۔ یہ وہ انٹرسٹ ہیں جو آج کچھ اور ہوتے ہیں،
کل کچھ اور ہو جائیں گے. آج اگر ویسٹرن ورلڈ جہادیوں کو پھر سے سپورٹ کر رہی ہے, پہلے بھی یہ سپورٹ کرتے رہے ہیں, پھر ان کو مارتے بھی ہیں, آج اگر یہ ویسٹرن قوتیں جہادیوں کو سپورٹ کر رہی ہیں تو کل یہی ویسٹرن قوتیں جہادیوں کے ساتھ لڑیں گے بھی, اور جہادی بھی ان کے ساتھ لڑیں گے. جہاد ایک کاروبار ہے, جہادیوں کو جہاں سے پیسہ ملتا ہے, جہاں سے ریسورسز ملتے ہیں, وہ اپنا کاروبار کرتے ہیں. کبھی ان کو ریسورسز ایک یعنی ویسٹرن ورلڈ سے ملتے ہیں تو وہ ویسٹرن ورلڈ کے کہنے پہ کچھ کرتے ہیں, پھر جب ان کو ریسورسز کسی اور طرف سے ملتے ہیں تو پھر وہ ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں. ویسے بھی اس کے لیے ہیلری کلنٹن نے بہت اچھا کہا تھا کہ وین یو ول ریز snakes in your backyard you should be ready that they are going to come and bite you eventually. دیکھیے وہ ہیلری کلنٹن نے جو کہا, تو ہیلری کلنٹن کو سب سے پہلے تو خود امریکہ کو دیکھنا چاہیے نا, کہ اگر امریکہ جہادی سانپوں کو پالتا ہے تو کیا وہ امریکہ کو نہیں ڈسیں گے؟ امریکہ میں 9/11 کنہوں نے کیا تھا؟ انہی جہادیوں نے کیا تھا. تو پھر اس کے علاوہ امریکہ کے اندر یہ جو انتہا پسندی ہے وہ بھی پھر انہی جہادیوں کی وجہ سے. تو جو ہیلری کلنٹن پاکستان یا دوسرے دیشوں کے لیے کہتی تھیں, وہ بات امریکہ کو اور امریکیوں کو اپنے دیش کے لیے بھی سوچنی چاہیے. میں نے اس کو یہاں پہ اسی لیے کوٹ کیا تھا کہ یہ بات بہت اہم ہے, جس مرضی کانٹیکس میں اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو چلیے اب آتے ہیں کہ کیا سیریا کی اس نئی صورتحال سے اسرائیل حماس کی جاری جنگ پر کوئی فرق پڑے گا یا کیا صورتحال ہوگی؟ دیکھیے اسرائیل اور حماس کی جو جنگ ہے وہ کافی تھم چکی ہے. حماس کی کمر ٹوٹ چکی ہے. حماس کے ایک اور پراکسی ساتھی حزب اللہ کی کمر ٹوٹ چکی ہے. بلکہ حزب اللہ اور اسرائیل کا سیز فائر بھی ایک طرح سے شروع ہو چکا ہے. اس میں بھی دونوں پارٹیاں کہتی رہتی ہیں کہ وائلیشن ہو رہی ہے, اور امریکہ نے پچھلے دنوں اس سیز فائر کو انڈورس کیا تھا. تو اب یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے سیریا میں ایک دم سے, اور لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اور بڑھے گا. تو یہ جو سیریا والا کانفلکٹ ہے یہ عراق میں بھی جائے گا, کسی حد تک ترکی کے کچھ علاقوں میں بھی جانے کی کوشش کرے گا, اور باقی مڈل ایسٹ میں بھی پھیلنے کی کوشش کرے گا. تو اس سارے کا اسرائیل اور حماس پہ کیا اثر پڑے گا؟ میرا نہیں خیال کہ اسرائیل اور حماس پہ کوئی زیادہ فرق پڑے گا. حماس کے جو ہارڈ کور ریڈیکل جہادی ہیں وہ سیریا آ جائیں گے لڑنے کے لیے سیریا کی سرکار کے ساتھ, کیونکہ ان کی کمر وہاں غزہ میں ٹوٹ چکی ہے. اور اسرائیل کو بھی ایک اور موقع مل جائے گا اگر کوئی آپریشن میں کمی رہ گئی ہے حماس کے خلاف. تو چونکہ دنیا کا میڈیا اور جہادیوں کی پوری توجہ اس وقت سیریا میں ہوگی, تو اسرائیل کوئی ایک اور جسے کہتے ہیں ہٹ کرے گا, اسٹرانگ ہٹ کرے گا غزہ میں حماس کے اسٹرانگ ہولڈ علاقوں میں. اگرچہ ان کی انڈرسٹینڈنگ اسرائیل کی حماس کے ساتھ حزب اللہ کے ساتھ آج کل ہو رہی ہے, مگر اسرائیل کو سب سے بڑا مسئلہ ہے ابھی تک ان کے جو یرغمالی ہیں وہ اسلامک جہاد یا جہادیوں کے پاس ہیں. تو وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اسرائیل کے لیے. جتنے بھی بیچارے وہ یرغمالی زندہ رہ گئے ہیں, وہ اسرائیل پہ پولیٹیکل دباؤ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے رہا ہوں اور واپس جائیں. تو وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تو بنیادی طور پر آپ کا سوال کہ کیا سیریا کی سچویشن سے حماس, غزہ, اسرائیل, ان علاقوں پہ, ان گروپس پہ کوئی فرق پڑے گا؟ تو میرا نہیں خیال کہ ان پہ کوئی فرق پڑے گا, کیونکہ ان پہ جو فرق پڑنا تھا وہ تو آلریڈی اسرائیل کی کارروائیوں کی وجہ سے پڑ چکا ہے. مگر یہ ایک نئی جو ہے نا درد سر وہ دنیا کے لیے کھڑی ہو گئی ہے, اور فرینکلی اس کو دنیا کی پاورز نے خود ہی کھڑا کیا ہے. ورنہ یہ جہادی ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہادی کسی نہ کسی صورت میں اس علاقے میں موجود تھے, لیکن یہ جہادی ایک دم سے موبلائز ہو کے اتنے بڑے اٹیک کر کے سیریا کے ایک بڑے شہر اور پھر آس پاس کے علاقوں پہ قبضہ نہ کرتے, اور آگے یہ مزید پیش رفت اور پیش قدمی کر رہے ہیں. تو ان کے پیچھے, ان جہادیوں کے پیچھے خود دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں, اور پھر دنیا کی دوسری بڑی طاقتیں
چاہے وہ روس کی صورت میں ہوں، وہ پھر سیرین سرکار کے ساتھ مل کے ان کو دوبارہ سے کرش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. تو 2011 والا کانفلکٹ پھر سے دوبارہ واپس آ گیا. سو آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ سولوشن ٹو دا پرابلم ہے یا یہ بگننگ آف اے نیو پرابلم ہے. یہ آگے اس کے اوپر صورتحال زیادہ واضح ہوگی. چلیے، جنگوں کی بات ہو رہی ہے تو جیسے آپ نے پہلے بھی اسی پورے صورتحال میں جوابات کے ذریعے آپ نے روس یوکرین کی طرف بات کی. تو یوکرین میں ایک طرف تو جنگ ختم کرنے کے اشارے مل رہے ہیں، وہاں روس کی طرف سے جنگی آپریشن کیوں تیز کیا جا رہا ہے؟ سو یہ بہت ریلیٹڈ سوال ہے اسی سے. دیکھیے، ابھی پچھلے دنوں پریزیڈنٹ بائیڈن نے یوکرین کو اجازت دی تھی کہ وہ ان کے میزائل روس کے اندر استعمال کرے، جس سے دنیا میں بڑی تشویش پھیلی. خود پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے سرکلز نے کہا کہ بائیڈن جاتے جاتے تیسری ورلڈ وار کی جو ہے وہ بنیاد رکھ رہے ہیں. اب اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جرمنی کے چانسلر نے بھی رابطہ کیا روسی صدر سے. یہ بڑی انپریسیڈنٹ قسم کی بات تھی. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہی جرمنی اور اس کے وہی چانسلر یوکرین بھی گئے ابھی 2 روز پہلے، اور پھر انہوں نے یوکرین کو مدد دینے کا اعلان بھی کیا. تو یہ کیوں روس اور یوکرین کی اس جنگ میں یوکرین ہمیں پیچھے ہٹتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ ایک وجہ تو صدر ٹرمپ کا الیکٹ ہونا ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ واضح طور پر اس جنگ کے خلاف ہے اور آگے وہ آفس سنبھال رہے. تو یوکرین کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ پھر مزید امداد کیسے ملے گی. پھر یوکرین کی جو فوج ہے وہ روسی فوج کے مقابلے میں، روسی اسلحے کے مقابلے میں بہت کم ہے. اگرچہ یوکرین کو $100 بلین کی امداد مل رہی ہے ویسٹرن ورلڈ سے، مگر یوکرین روس کو پیچھے دھکیلنے میں کامیاب نہیں ہے. یعنی ایک طرح سے ان کو ڈیفیٹ کرنے میں روسیوں کو کامیاب نہیں ہے. کئی فیکٹرز چل رہے ہیں، پوری دنیا ان فیکٹرز کو دیکھ رہی ہے. تو ان فیکٹرز کی روشنی میں اب یوکرین یہ انڈیکیشن دے رہا ہے کہ بھئی ہم جنگ بندی کرنے کو تیار ہیں. ایون یہاں تک صدر زیلنسکی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ لینگویج میں کہہ چکے ہیں کہ اگر ہمارے علاقوں پہ جو روس نے قبضہ کیا ہوا ہے وہ اپنے پاس ہی رکھے، مگر ہمیں کوئی ایشورٹی دے ویسٹرن ورلڈ کہ ہمارے اوپر مزید اٹیک نہیں ہوں گے، ہمیں نیٹو میں شامل کر لیا جائے، یورپین یونین میں شامل کر لیا جائے. تو اب یہی تو جھگڑا ہے. روس یہ کہتا ہے کہ آپ کو ہم نیٹو میں شامل ہوتے نہیں دیکھنا چاہتے، آپ یورپین یونین میں چلے جائیں، چونکہ یورپین یونین کے کئی ملک ہیں جو نیٹو کا حصہ نہیں ہے. اچھا، اب یہ بھی روس کوئی کھل کے نہیں کہہ رہا کہ آپ یورپین یونین میں چلے جائیں، مگر اس کی کوئی شدید مخالفت نہیں کر رہا، لیکن اس بات کی شدید مخالفت کر رہا ہے کہ آپ نیٹو میں نہیں جا سکتے. اسی لیے تو روس نے یہ سارا اٹیک کیا. اب تیسری جنگ یعنی تیسرا سال جنگ کا یہ ہو گیا، اور یہ تیسری سردیاں ہوگی، بڑی شدید سردیاں ہوتی ہیں. یوکرینین جو ہے پچھلی 2 سردیوں میں ان کا بہت برا حال ہوا تھا. روس سردیوں میں جنگ کرنے کا ایک طرح سے اس کے پاس اچھا پریکٹس والا معاملہ ہے، انہوں نے اچھی مشقیں کی ہوئی ہیں. تو روس سردیوں میں جنگ کے دوران حاوی رہتا ہے، یہ ہم نے پچھلے 2 سالوں میں دیکھا. لیکن یوکرین کے لیے ایک نائٹ میئر ہے. آرمی ان کے پاس پہلے ہی کم ہے، ان کے اوپر پہلے ہی شدید حملے ہوتے رہتے ہیں. اور پھر مسٹر زیلنسکی کی جو مقبولیت ہے وہ یوکرین کے اندر بھی کافی کم ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یوکرینین سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ شخص 1000 دن ہو گئے ہیں جنگ لڑتے ہوئے، اور 1000 دنوں کے بعد ہمارا برا حال ہے، ہمارے ہزاروں فوجی مارے جا چکے ہیں، اور ملینز جو یوکرینین شہری ہیں وہ ڈسپلیس ہو چکے ہیں. اور اب ہم 1000 دنوں کے بعد یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کسی صورت بھی جیتتے نظر نہیں آ رہے. تو یہ شخص ہمیں کس طرف لے کے جانا چاہ رہا ہے؟ تو زیلنسکی کے لیے بہت زیادہ پریشر ہے، انٹرنل پریشر بھی ہے، امریکہ کی طرف سے صدر ٹرمپ کے آ جانے کی صورت میں بھی پریشر ہے، اور ایون ویسٹرن ورلڈ جو ہے
وہ بھی پریشر ہے. تو اس لیے اب یہ اشارے، بلکہ اشارے کیا، صاف طور پر زیلنسکی کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس جنگ سے نکالو باہر اور میری جان چھڑاؤ. اور بائی دا وے روسی بھی چاہتے ہیں اس جنگ سے نکلے، کیونکہ ان کا بھی پیسہ لگ رہا ہے، ان کے بھی لوگ مر رہے ہیں، ان کے ہاں بھی انفلیشن ہو رہی ہے، وہ بھی دنیا سے کٹے ہوئے ہیں. وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس جنگ سے باہر نکلیں، لیکن وہ جنگ سے اپنی ٹرمز پہ باہر نکلنا چاہتے ہیں. اور یوکرین اور یوکرینینز اپنی ٹرمز پہ اس جنگ سے مکمل طور پر باہر نہیں نکل سکتے. ان کو بہت کچھ کھونا پڑا ہے اور کھونا پڑے گا. چلیے اب اس طرف آتے ہیں کہ ویکینڈ کے دوران فلوریڈا میں ٹرمپ ٹروڈو کی ملاقات ہوئی. اس پر فاکس میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے مذاق میں جسٹن ٹروڈو کو کینیڈا کو امریکہ کی 51ویں ریاست کے طور پر بن جانے کا مشورہ دیا ہے. آپ اس پر کیا تبصرہ کریں گے؟ دیکھیے، اس ویکینڈ پہ فلوریڈا میں پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ اور پرائم منسٹر آف کینیڈا جسٹن ٹروڈو کی ایک ملاقات ہوئی. اس حوالے سے فاکس میڈیا پہ یہ کہا گیا کہ صدر ٹرمپ نے مذاق میں اس کو بولا ٹروڈو کو کہ بھئی اگر آپ کو ٹیرف پہ اتنا ہی مسئلہ ہے، جو امریکہ نے ریسنٹلی 3 کنٹریز پہ ٹیرف لگانے کی بات پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کی ہے. انفیکٹ ابھی تو وہ ان آفیشیل ہے، مگر پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے چونکہ اپنی الیکشن کیمپین میں ٹیرفز کو ایک بہت بڑا ایک کیمپین ایشو بنایا ہوا تھا، تو انہوں نے 3 دیشوں پہ امیجیٹلی ٹیرف لگانے کی بات کی. 2 تو ان کے نیبرنگ دیش ہیں، ایک میکسیکو ہے، ایک کینیڈا ہے، اور تیسرا چائنا ہے. تو اب کینیڈا میں چونکہ ہم بہت قریبی دوست ہیں امریکہ کے، ہم بلکہ ان کا ایک طرح سے حصہ ہی ہیں الائنس کی اگر بات ہو. اب تو ہمارا کلچر ایک ہے، سرحدیں ہزاروں میل کی ملتی ہیں. تو اس ساری صورتحال میں صدر ٹرمپ کی کیمسٹری ٹروڈو سے نہیں ملتی، ٹروڈو کی کیمسٹری صدر ٹرمپ سے نہیں ملتی، اور ویسے تو ٹروڈو کی کیمسٹری کسی سے بھی نہیں مل سکتی. لیکن وہ جب ملے ہیں صدر ٹرمپ، پریزیڈنٹ الیکٹ ٹرمپ ٹروڈو سے، تو انہوں نے یہی کہا ٹروڈو سے کہ بھائی بات سنو، تمہیں اگر اتنا ہی پرابلم ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ ٹیرف لگنے سے کینیڈا کی اکانومی پہ اتنا برا اثر پڑے گا، تو پھر ایسا کرو کہ تم اپنے دیش کو ہمارے ساتھ ملا دو اور تم 51st اسٹیٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بن جاؤ. تو یہ تو آف کورس صدر ٹرمپ نے یہ اگر ایسی بات کی ہے جیسا کہ فاکس میڈیا کہہ رہا ہے، تو اس بات کو آف کورس ہم ایز اے جوک ہی دیکھیں گے، مگر یہ ایک امبیرسمنٹ بھی ہے، ٹھیک ٹھاک امبیرسمنٹ بھی ہے. یہ ٹروڈو کے منہ پہ تماچا ہے، اور ٹروڈو انفارچونیٹلی ایک بہت ہی میزریبل پرائم منسٹر آف کینیڈا ہے. میں تو یہ کہوں گا ہماری بری قسمت ہے کہ یہ شخص ابھی تک ہمارا پرائم منسٹر چلا آ رہا ہے. یہ ہمارے لیے ایک اٹر امبیرسمنٹ بن چکا ہوا ہے. ٹرمپ پہلے بھی جب اپنے پہلے حکومت میں تھا 2016 سے 2020 تک، تب بھی یہ ٹروڈو کو ڈانٹ دیا کرتا تھا. پھر اپنی الیکشن کیمپین کے دوران بھی اس نے ٹروڈو کے لیے ایک دو بار بڑے سخت اور جیسے کہتے ہیں نا ان پارلیمنٹیرین لینگویج یوز کی ہے. اب یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ ٹروڈو نے جو اس سے ٹروڈو کو جو کہا ہے پریزیڈنٹ الیکٹ ٹرمپ نے، اس سے کینیڈا کی بھی امبیرسمنٹ ہے، اس سے ٹروڈو کے منہ پہ بھی تماچا ہے. اور اس سے صاف لگتا ہے کہ ٹروڈو کا جو وزٹ تھا پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے کا، وہ ایک ڈیزاسٹر وزٹ تھا اور ایک اٹر امبیرسمنٹ تھی. چلیے اب اسی سے ریلیٹڈ یہاں سوال یہ بنتا ہے کہ کینیڈا کی پارلیمنٹ میں NDP کی طرف سے ٹروڈو پر الزام لگایا گیا ہے کہ ٹروڈو امریکہ سے خالی ہاتھ لوٹے ہیں. تو آپ اس سے کیا مراد لیں گے؟ بالکل اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ ٹروڈو خالی ہاتھ لوٹے ہیں. وہ جو بات کرنے گئے تھے اس پہ وہ مطلب ان کو اس بات کا کوئی سیٹسفیکٹری جواب نہیں ملا، بلکہ الٹا ان کی امبیرسمنٹ ہوئی ہے، جو ابھی ہم نے پیچھے ڈسکس کی. انہوں نے کہا کہ اگر تم اتنے ہی مرتے جا رہے ہو، تمہیں اتنا ہی پریشانی والا معاملہ ہے کہ ہم ٹیرف لگا رہے ہیں، تو پھر تم ہماری 51st اسٹیٹ بن جاؤ، چونکہ تم تو اس قابل ہی نہیں ہو اپنے ملک کو چلا سکو.
تو ٹرمپ نے کانفلکٹ ہے بہت زیادہ. کو صرف کانفلکٹ کی بات نہیں ہے, مطلب یہ ٹروڈو کی بیڈ پالیسیز کی وجہ سے ٹرمپ اس کو اس پالیسی میں بھی معاملے بیل لے کے آیا ہے. مطلب کوئی اس میں مطلب امریکہ کا کینیڈا کے ساتھ کیا کانفلکٹ ہونا ہے, یا ٹروڈو کے ساتھ ٹرمپ کا کیا کانفلکٹ ہونا ہے, کوئی ایسے چکر ہی نہیں ہے. یہ تو مطلب ٹروڈو کی نااہلیاں ہیں کہ اس نے ایک کینیڈین اکانومی کا ستیہ ناش کر دیا ہے. کینیڈین پالیٹکس, سوشل فیبرک اس شخص نے برباد کر دی ہے, ہر لحاظ سے. امیگریشن برباد کر دی ہے, جس پہ شاید ہم آگے جا کے تھوڑی بات بھی کریں گے. تو اس ساری صورتحال میں اب اگر این ڈی پی تو ٹروڈو کی پارٹنر جماعت ہے کولیشن سرکار میں جو اس وقت چل رہی ہے. اگر ان کی اپنی پارٹنر جماعت کا ایم پی کھڑے ہو کر پارلیمنٹ کے اندر منڈے کے روز کہتا ہے کہ ٹروڈو تم خالی ہاتھ واپس لوٹے ہو, تو اس کو شرم کرنی چاہیے. وہ ٹھیک کہہ رہا ہے ایم پی, یہ کوئی کنزرویٹو والا ایم پی نہیں کہہ رہا. اور اس پہ مجھے مطلب ہنسی آئی کہ جب میں نے ٹروڈو کے ایک قریبی منسٹر کو کھڑے ہو کے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا. اس نے کہا کہ نہیں, ہم تو بڑے کامیاب لوٹے. بھائی تم اگر کامیاب لوٹے ہو مسٹر ٹروڈو, if you've been successful talking to President-elect Donald Trump, tell us Canadian what you achieved during that meeting. کیا ٹرمپ نے کوئی ٹیرف کم کرنے کا اعلان کیا یا کوئی بات کی؟ اس نے تو الٹا تم کو کہا کہ تم ہماری 51st اسٹیٹ بن جاؤ. تو یہ کس منہ سے ٹروڈو اور اس کے منسٹرز کینیڈین پارلیمنٹ کے اندر ہم کینیڈینز کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں؟ خود ان کی کولیشن سرکار میں ان کا اپنا جو پارٹنر الائنس ہے این ڈی پی کا, اس کا ایم پی کہہ رہا ہے کہ تم خالی ہاتھ لوٹے ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیفینیٹلی نہ صرف خالی ہاتھ لوٹے ہیں بلکہ منہ پہ تماچا کھا کے لوٹے ہیں. چلیے اب آتے ہیں کینیڈا میں امیگریشن کا کرائسس شدت اختیار کر گیا ہے. اس کرائسس کی وجہ سے بھارتی اسٹوڈنٹس سب سے زیادہ متاثر ہوتے نظر آتے ہیں. کیا کینیڈا اس کرائسس پر قابو پائے گا, یعنی کوئی صورتحال بدلنے کے چانسز ہیں؟ کوئی چانس نہیں ہے. کینیڈا کا یہ کرائسس اتنا خوفناک کرائسس ہے. ٹروڈو گورنمنٹ نے ہم کینیڈینز کے ساتھ مسلسل جھوٹ بولا ہے. اب جو ایون این ڈی پی کے ممبرس پارلیمنٹیرینز اور کنزرویٹو پارٹی کے پارلیمنٹیرینز جو امیگریشن منسٹری سے انفارمیشن لے رہے ہیں, وہ بھی ان کو پہلے غلط دے رہے تھے. کینیڈا کی امیگریشن منسٹری بھی اپنے پولیٹیکل باسز کی وجہ سے انفارمیشن غلط دے رہے تھے, لیکن کب تک وہ چھپاتے؟ اب وہ انفارمیشن صحیح دے رہے ہیں. اب کوئی رفلی 5 ملین کے قریب ایسے لوگ ہیں. یہ بہت بڑا نمبر ہے. کینیڈا کی 41 ملین کی پاپولیشن میں 5 ملین یعنی 7-8% آف دا ٹوٹل پاپولیشن وہ یہاں پہ ان کے ویزے ورک پرمٹ 1 سال کے اندر ایکسپائر ہو جائیں گے. یہ نمبر وہ ہیں جو کینیڈین پارلیمنٹ سے ہمارے تک پہنچ رہے ہیں, اور کینیڈین پارلیمنٹ میں یہ نمبر لیے ہیں کنزرویٹو اور این ڈی پی کے ممبر پارلیمنٹیرینس نے. تو اب یہ کرائسس اتنا خوفناک ہے. ابھی 2-3 دن پہلے ڈیبیٹ چل رہی تھی کینیڈا کی پارلیمنٹ کے اندر, اور اس میں امیگریشن منسٹر بھی تھا اور بھی پبلک سیفٹی منسٹر بھی تھا, اور ان سے یہ پوچھا جا رہا تھا, ان کو گرل کیا جا رہا تھا کہ بھئی یہ بتائیں کہ یہ جو اتنا بڑا نمبر ہے, کوئی غالباً 3 ملین کے قریب تو 2025 کے اینڈ تک جانے کو وہ تیار بیٹھے ہیں. وہ کہتے ہیں کیسے جائیں گے؟ اب ٹروڈو نے خود بھی پارلیمنٹ کے اندر انتہائی ریڈیکیول طریقے سے کہا کہ جی یہ خود ہی چلے جائیں گے, والنٹیرلی چلے جائیں گے. بھئی آج تک والنٹیرلی کوئی کینیڈا آیا ہو, کوئی گیا ہے؟ ایسا کوئی 10 میں سے 1 واقعہ تو ہو سکتا ہے, ورنہ جو کینیڈا میں آ گیا تو اس کی تو یہی خواہش ہے کہ وہ کینیڈا میں ٹکا رہے. زیادہ تر لوگ آتے بھی اسی لیے ہیں, اسٹوڈنٹس بھی جو پڑھنے کے لیے آتا ہے اس کے لیے یہ اصل پرابلم تو یہ ہے کہ ہمارے سسٹم کے اندر پلیسمنٹ نہیں ہے, ہمارے سسٹم کے اندر گنجائش نہیں, اور اتنے بڑے فلا کو شروع سے ہی انویسٹیگیٹ نہیں کیا گیا, جس کی وجہ سے یہ اب ایک اتنا بڑا پرابلم ہو گیا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس جب یہاں پہ پڑھتے ہیں, کام کرتے ہیں, تو وہ پھر سیکھ جاتے ہیں کینیڈین وے آف لائف کو کسی نہ کسی حد تک, چاہے وہ کسی بھی کلچرل بیک گراؤنڈ سے آئے ہو.
اور کینیڈا کو امیگرینٹس کی ضرورت ہے، مگر اتنی بڑی تعداد میں امیگرینٹس کی ضرورت نہیں ہے، ایک خاص پرسنٹیج چاہیے کینیڈا کو. اچھا چلیے جی، کینیڈا نے اس خاص پرسنٹیج سے کہیں زیادہ امیگرینٹس کو بلا لیا. ان کا یہ خیال تھا ٹروڈو گورنمنٹ کا کہ یہ جو 6-7 سال سے مطلب ملینز اسٹوڈنٹس پلس جو ٹیمپریری ورک پرمٹ پہ لوگ بلا رہے تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ یہ سب سٹیزن ہو جائیں گے. جب یہ سٹیزن ہو جائیں گے تو یہ لبرل پارٹی کو ووٹ دیں گے، تو یہ ہمارا ووٹ بینک ہے. لیکن اب یہ مسئلہ بن رہا ہے کہ وہ ایک تو کینیڈین اکانومی پہ، کینیڈین سسٹم پہ بوجھ بن گئے ہیں اور پولیٹیکل برڈن بن گئے ہیں. اب جو ہے کیسے ٹروڈو اس کرائسس پہ قابو پائے، کیونکہ یہ سٹیزن تو ہو نہیں پائیں گے اگلے سال تک، اور جب یہ سٹیزن اگلے سال تک ہو نہیں پائیں گے تو یہ ٹروڈو کو ووٹ کیسے دیں گے؟ تو ٹروڈو کو جو ان کو بلانے کا مقصد تھا کہ میرا ایک ووٹ بینک آئے گا، وہ تو مقصد فوت ہو گیا. اب وہ مقصد تو کھڈے میں پڑ گیا. اب ٹروڈو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو الٹا میرے گلے آن پڑا ہے. اب وہ ان سے کہہ رہا ہے کہ تم والنٹیرلی چلے جاؤ ورنہ ہم تمہیں ڈپورٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ سچویشن اس وقت بن چکی ہے. اس کرائسس پہ دیکھیے قابو بالکل نہیں پایا جا سکتا. گورنمنٹ نے غلط پلاننگ سے لوگوں کو بلایا، اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے بلایا. وہ لوگ بھی یہاں پہ پھنس گئے. جو اسٹوڈنٹس ہیں، چلیے میں جیسا بھی پیچھے کہہ رہا تھا، ان کی تو بات مجھے سمجھ آتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے سسٹم کو سمجھ لیتے ہیں. مگر جو یہاں پہ وزٹرز آئے ہوئے ہیں وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں ہیں اور وہ یہاں پہ موجود ہیں. اچھا پھر اب یہ اسٹوڈنٹس میں سے بھی، وزٹرز میں سے بھی لاکھوں کی تعداد میں اسائلم سیکر بن رہے ہیں. اچھا اسائلم سیکر بننے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو مفت ہیلتھ کیئر ملے گی، آپ کو مفت ویلفیئر ملے گی بیٹھے گھر بیٹھے بیٹھے. تو کینیڈین کا یعنی کینیڈین ٹیکس پیئرز کے بلینز اینڈ بلینز ڈالر ہر سال اس پہ خرچ ہو رہے ہیں. تو اس کا خمیازہ پھر کینیڈا کے نظام کو بھی بھگتنا پڑے گا، کینیڈا کی پولیٹیکل پارٹیاں بھی بھگتیں گی، اور یہ بڑا شدید کرائسس ہے اور یہ سالو نہیں ہوگا. ٹرمپ کی برکس کرنسی ٹویٹ میں چین، روس، بھارت اور پوری دنیا کے لیے کیا پیغام ہے؟ جی پیغام بتائیے. پیغام یہی ہے کہ ٹرمپ چونکہ اب آفس سنبھال رہے ہیں، تو جیسا وہ ٹیرف کی بہت زیادہ بات کر رہے تھے اپنی الیکشن کیمپین کے دوران، وہ بھی انہوں نے اعلان کر دیا 3 دیشوں سے اس کا آغاز کیا. پھر انہوں نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ جی یہ ہم میس اللیگل جو امیگرینٹس ہیں ان کی ہم میس ڈیپوٹیشن کریں گے. انہوں نے کہہ دیا کہ میں آفس میں آتے ہی شاید پہلا جو ایگزیکٹو آرڈر ہے وہ یہ دوں گا. اچھا اس کے لپیٹے میں بھی اگین دونوں ان کے ہمسائے دیش آئیں گے، میکسیکو اور کینیڈا، کیونکہ کینیڈا سے بھی ہزاروں اور شاید چند لاکھ لوگ امریکہ سلپ انہوں نے کیا ہوا ہے، ان میں سے ہزاروں لوگ واپس کینیڈا کی طرف دھکیلے جائیں گے. کینیڈا پہ ایک اور کرائسس آئے گا. پہلے ہی کینیڈا اپنے امیگریشن کرائسس میں بری طرح پھنسا ہوا ہے. ایک اور پش بیک آئے گا. جب ایک اور پش بیک آئے گا تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا. تو اب اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور جو ٹویٹ دی ہے وہ دے دی ہے برکس کے حوالے سے. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو برکس کے دیش ہیں، کیونکہ لاسٹ برکس سمٹ میں یہ بات چلی تھی کہ ان کی ایک اپنی کرنسی ہونی چاہیے، چونکہ برکس میں جو دیش ہیں وہ غالباً دنیا کی ٹوٹل اکانومی کا کہا جاتا ہے کچھ شاید 60% ہیں. جیسے اس میں چائنا ہے، بہت بڑی اکانومی ہے، رشیا بھی بڑی اکانومی ہے، بھارت ہے، برازیل ہے، ساؤتھ افریقہ ہے. پھر اس میں اب بہت سارے نئے دیش آ رہے ہیں. اب وہ صرف 5 دیشوں کا بلاک نہیں ہے. تو صدر ٹرمپ نے صرف اور صرف اپنی امریکن جو امپورٹنس ہے وہ جتاتے ہوئے یہ ٹویٹ کی ہے اور دھمکی بھی دی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ ٹویٹ کوئی بہت معنی نہیں رکھتی. فرینکلی اس کی بات یہ ہے کہ اکنامکس کی دنیا میں اگر کسی کے پاس اتنا دم خم ہو، کسی بلاک کے پاس، کہ وہ اپنی انڈیپینڈنٹ حیثیت منوا سکے، اپنا بزنس جو انٹرپرنورشپ ہے وہ گراؤنڈ پہ ثابت کر سکے،
تو وہ دوسرا جتنا مرضی اس کو للکارتا رہے. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک مارکیٹ میں ایک بڑا سا ریسٹورینٹ ہے, وہ دھمکی دے کہ یہاں پہ کوئی دوسرا بڑا ریسٹورینٹ نہ آئے, میں اس کو چلنے نہیں دوں گا. تو یہ ایسی دھمکی ہے. لیکن اگر دوسرے ریسٹورینٹ کے پاس اچھا فوڈ ہوگا, اچھی سروس ہوگی, اس کو چلانے کے لیے اچھا سرمایہ ہوگا, تو وہ آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو اور ایسی چینجز آتی بھی رہتی ہیں, ایسی چینجز آتی بھی رہتی ہیں. لیکن بات یہ کہ ابھی تک ویسے بھی امریکہ کی کرنسی کو کوئی تھریٹ نہیں ہے. صدر ٹرمپ یہ دھمکی دیتے ہوئے سوچ سکتے ہیں کہ بھئی انفیکٹ ہمیں کوئی چیلنج تو کر نہیں سکتا, چونکہ دنیا میں جو ٹریڈنگ ہے وہ مینلی آج بھی یو ایس ڈالر کے اوپر ہو رہی ہے. یورو بھی بڑی مضبوط کرنسی ہے. اس سے پہلے برٹش پاؤنڈ ہوا کرتا تھا, وہ آج بھی موجود تو ہے مگر اتنی مضبوط کرنسی آف کورس نہیں ہے. پھر جرمنی کا مارک ہوا کرتا تھا. لیکن وہ کرنسیاں مل کے بھی اگر ڈالر کو نیچا نہیں دکھا سکیں, جاپان کی کرنسی یا چین کی کرنسی, یہ جاپان اور چین بڑی اکانومیز ہیں, اگر ان کی کرنسیاں بھی, یا ایون قطری کرنسی, تیل والے یہ جو دیش ہیں, ان کی کرنسیاں بھی اگر ڈالر کو نیچا نہیں دکھا سکی, تو صدر ٹرمپ کو یہ پتہ ہے کہ کوئی بھی کرنسی ہمیں نیچا نہیں دکھا سکتی. تو اس لیے ٹویٹ دینے میں کیا حرج ہے. انہوں نے ٹویٹ دے دی, اور اس ٹویٹ کی ایک بہت بڑی دنیا میں خبر بنی ہے. مگر دنیا میں انٹرسٹڈ نہیں ہے ابھی یہ جو برکس کے دیش ہیں, سوائے روس کے. زیادہ تر روس کا یہ ہے کہ اس پہ سینکشنز لگی ہوئی ہیں. ادروائز چین بھی کوئی بہت انٹرسٹڈ نہیں ہے. چین کے بھی اپنے جو ٹریجری بانڈز ہیں ٹریلینز ڈالرز کے, وہ امریکہ میں ہی فلوٹ کر رہے ہیں, اور امریکہ نے ہی چائنا کے ٹریلینز ڈالرز کے جو ٹریجری بانڈ ہیں وہ ایک طرح سے اس سے فائنانسنگ لی ہوئی ہے. ہم بہت جڑی ہوئی دنیا کے ساتھ ہیں, اور ایفیکٹس جو ہیں وہ ہر ایک کے اوپر دوسرے کے ہیں. اس وقت میرا خیال ہے بہت زیادہ پرائم کوسچن یہ ہے کہ صورتحال کچھ ایسی ہو کہ سٹیبلٹی آئے, جس سے کہ دنیا میں تھوڑا سا پیس اور تھوڑی سی پروگرس کی گنجائش نکل سکے. میرا خیال ہے اس وقت پرائم کوسچن یہ ہے کسی بھی اور چیز سے زیادہ. تو چلیے اب بنگلہ دیش کی طرف آتے ہیں. بنگلہ دیش میں ہندوؤں کے احتجاج بڑھتے جا رہے ہیں. گزشتہ ویکینڈ کے دوران مونٹریال میں بھی بنگلہ دیشیوں کا بنگلہ دیشی گورنمنٹ کے خلاف ایک پروٹیسٹ ہوا. برطانیہ کی پارلیمنٹ میں بھی اس مسئلہ پر آواز اٹھائے گی. کیا بنگلہ دیشی سرکار ان باتوں پر کان دھرے گی, یعنی کہ کیا صورتحال ہوگی بنگلہ دیش میں؟ دیکھیے, بنگلہ دیش میں صورتحال ہر لحاظ سے بہت جسے کہتے ہیں ڈیزاسٹرس ہے. ایک تو یہ ہوا کہ ابھی چند ماہ پہلے جب شیخ حسینہ کو اس ملک سے بھاگنے پہ مجبور کیا, وہاں کے اسلامسٹوں نے, کچھ ان کی اپنی حرکتیں بھی تھیں, ان کا اپنا ایک جو ان ڈیموکریٹک رویہ تھا وہ بھی تھا, لیکن اس سے زیادہ تو امریکی بھی چاہتے تھے کہ وہ وہاں سے نکلیں, چائنیز بھی چاہتے تھے کہ وہ وہاں سے نکلیں, اور انہوں نے وہاں پہ یہ ایک اسلامسٹ سرکار کو امپوز کر دیا. اور محمد یونس, جس سے مجھے اتنی ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں تھی جو اب ہے, بیکاز ان کا ایک ریکارڈ رہا ہے. ٹھیک ہے, پولیٹیکلی وہ کبھی بھی اتنے سیزن مجھے نظر نہیں آئے, مگر ایک وہ بینکنگ کا کام کر رہے تھے. بینکنگ میں غریبوں کی مدد کے لیے انہوں نے ایک بینک بنایا ہوا تھا, جس کی وجہ سے ان کو نوبل پرائز بھی ملا, اور اس میں بھی کئی کنٹروورسیز تھیں. تو میں یہ سمجھتا تھا کہ چلیے کنٹروورسیز ہوتی ہے, ایٹ لیسٹ اس شخص نے کچھ تو کیا ہے. لیکن پالیٹکس میں آ کے تو اس شخص نے بیڑا غرق کر دیا ہے. بالکل نہ اس سے چیزیں سنبھل رہی ہیں, اور نہ صرف یہ کہ سنبھل نہیں رہی, بلکہ یہ کافی اس نے نظام کو خراب کر دیا. اب بنگلہ دیش میں جو ہندو برادری ہے, کافی ان کے بڑے نمبر ہوا کرتے تھے, وہ پہلے ہی گھٹتے گھٹتے تھوڑے نمبر ہو گئے, پاکستان کی طرح معاملہ ہوا. اب وہ جو ہندو برادری ہے وہ بیچاری پرسیکیوشن کا شکار ہے, کیونکہ وہاں پہ یہ جو اسلامسٹ گروپس ہیں, جماعت اسلامی ہے بنگلہ دیش کی, حزب التحریر ہے, اور بہت سارے گروپس ہیں, وہ ان پہ مظالم ڈھا رہے ہیں, ان کو کچل رہے ہیں. لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ جو ہندو برادری ہے وہ اب سڑکوں پہ نکل آئی ہے, بنگلہ دیش کے اندر بھی اور بنگلہ دیشی ہندو ورلڈ وائڈ بھی. جیسا آپ نے مونٹریال کا ذکر کیا, ابھی اسی ویکینڈ پہ مونٹریال میں ایک بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا, اور کینیڈین بنگلہ دیشی لوگوں نے پروٹیسٹ کر کے یہ رجسٹر کروایا کہ وہ کتنے کنسرنڈ ہیں جہاں جو کچھ بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے. ریسنٹلی اسکان جو ہندو ٹیمپل ہے, اس کی بہت دنیا میں سینکڑوں بلکہ شاید ہزاروں برانچیں ہیں,
تو اسکون کے جو پریسٹ تھے ان کو پکڑ لیا، اور اس پہ اب بنگلہ دیش کے اندر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، بنگلہ دیش کے باہر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں وہاں کی ایک امپورٹنٹ ممبر پارلیمنٹیرین ہیں، اور وہ فارمر منسٹر بھی کنزرویٹو سرکار میں رہ چکی ہیں، پریتی پاٹل، انہوں نے بھی یہ مسئلہ اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ انف از انف، سو مچ سو پریزیڈنٹ الیکٹ صدر ٹرمپ نے الیکشن سے کچھ روز پہلے، امریکی الیکشن سے کچھ روز پہلے ایک ٹویٹ بھی دیا تھا جس میں انہوں نے بھرپور طریقے سے بنگلہ دیش کی سرکار کی مذمت کی تھی اور اپنی سالیڈیرٹی دکھائی تھی بنگلہ دیشی ہندوؤں کے ساتھ۔ مگر ان تمام باتوں کے باوجود بنگلہ دیشی گورنمنٹ کے کان پہ کوئی جو نہیں رینگ رہی کہ وہ کوئی ایڈیکویٹ سٹیپس لے اس کو روکنے میں، بلکہ بنگلہ دیشی گورنمنٹ ان دا لیڈرشپ آف انٹرم گورنمنٹ، ان دا لیڈرشپ آف سو کالڈ چیف ایگزیکٹو محمد یونس، وہ اس کا ٹھیک سے نوٹس بھی نہیں لے رہی، ایکنالج بھی نہیں کر رہی، مان بھی نہیں رہی یہ والی سرکار ہے۔ وہ الٹا بھارت پہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی بھارت کا میڈیا جو ہے اس بات کو اچھال رہا ہے۔ بھائی اسکون کے جو وہاں پہ ایک پریسٹ کو پہلے پکڑا تھا، پھر کئی اور میرے خیال 32-33 پریسٹ کو اور پکڑ چکے ہیں، وہ کوئی بھارت نے پکڑا ہے؟ وہ تو بنگلہ دیش کی سرکار نے، یہ جو اس وقت کی سرکار وہاں پہ اسلامک سرکار بیٹھی ہوئی ہے، جو بنگلہ دیش کا کاروبار بھی تباہ کر چکی ہے، بنگلہ دیش کا سوشل فیبرک، اس کا ایک سیکولر فیس تھا، اس کو بھی تباہ کر چکی ہے، اس کو واپس وہ پاکستان جیسے یعنی اسلامک نظام کی طرف لے کے جا چکی ہے۔ صورتحال بھی، جیسا کہ آپ بہت سارے پروگرامز میں اس کے بارے میں تبصرہ کر چکے ہیں کہ یہ صورتحال سنبھلنے والی نہیں ہے، فی الحال یہ زیادہ بڑھتی ہوئی ہی دکھائی دیتی ہے۔ بٹ چلیے آخر میں ہم آپ پاکستان کی طرف آتے ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے اور وہاں کی حکومت کیا چاہتی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ ان کو فوری طور پر اقتدار سونپ دیا جائے، عمران خان کو جیل سے نکالا جائے، عمران خان جس کے خلاف ہیں اس کو یا تو وہ جیل میں ڈالیں اور یا پھانسی چڑھائیں، اور ایک دم سے بادشاہ بن کے بیٹھ جائیں، اور جو وہ کرنا چاہتے ہیں، جو ان سے پہلے نہیں ہو سکا جب ان کی ایک بار سرکار بنی تھی، وہ اب کریں۔ اس میں بھلے سے عوام کے ساتھ کوئی بھلائی ہو یا نہ ہو، وہ بس فوری طور پر اقتدار میں آ جائے، یہ تو چاہتی ہے پی ٹی آئی۔ اب وہاں کی حکومت یہ چاہتی ہے، جو اس وقت کی کولیشن سرکار ہے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی سرکار، اور بھی کئی پارٹیاں ان کے ساتھ شامل ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہمارا راج چلتا رہے، ہم ہی کھاتے پیتے رہیں اور اس ملک کو اپنے قبضے میں رکھیں۔ لیکن مجھے یہ بہت حیرت ہوتی ہے کہ لوگ کیوں بھول جاتے ہیں کہ لوگ تو عمران خان سے بھی تنگ تھے اس وقت۔ یہ جو پولیٹیکل کیوس ہے جس میں پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیاں پھنسی ہوئی ہیں، اسٹیبلشمنٹ ان سب کو اپنی مرضی سے جو مہرے ہیں، اپنے مہرے ہیں، وہ چلانے کی کوشش کرتی ہے۔ ان سے مہرے بھی ٹھیک سے چلے جاتے ہیں یا نہیں چلے جاتے، وہ بھی پوری دنیا کے سامنے ہے۔ جو وہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہے، یعنی جو آرمی ہے، وہ بھی اپنی حماقتوں اور غلط اسٹریٹجیز کی وجہ سے ہمیشہ سے جانی جاتی ہے کہ انہوں نے بھی آج تک کبھی کوئی عقلمندانہ فیصلے نہیں کیے۔ تو پی ٹی آئی، جیسا میں نے پیچھے کہا، بنیادی طور پر یہی چاہتی ہے کہ ہمیں جیسے ہندی میں کہتے ہیں ترنت اقتدار میں بٹھا دے، اور جو ہمارا ہیرو ہے عمران خان، اس کے سر پہ تاج پہنا دے، ایبسولوٹ پاور، وہ یہ چاہتے ہیں۔ اب یہ جو مطلب کولیشن سرکار ہے، یہ چاہتی ہے کہ بھئی ہم آرمی کی انسٹرکشنز کے مطابق چلتے رہیں، کیونکہ جب آرمی نے چاہا کہ ان لوگوں نے نہیں اقتدار میں رہنا تو یہ اقتدار سے ہٹ جائیں گے، چونکہ آرمی کا کنٹرول اتنا ہے اس ملک میں۔ تو ان کو یہ پتہ ہے، آرمی یہ چاہتی ہے کہ یہ ان کا فرنٹ فیس رہے، اور عمران خان پہلے ان کا فرنٹ فیس بنے تھے، وہ ٹھیک سے ڈیلیور نہیں کر سکے، اور اب وہ ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں لڑائی مار کٹائی کی کہ ان کو فرنٹ فیس ہم بنا نہیں سکتے، تو اس لیے ہم ان کو فرنٹ فیس بنائی رکھیں گے۔ اب پی ٹی آئی کے اندر بھی اس وقت شدید ڈویژن ہے، خاص طور پر یہ جو 26 نومبر کا لانگ مارچ دھرنے کی کوشش والا معاملہ تھا، اس کے بعد یہ ہے کہ بشرا بی بی ایک طرف نکل گئی ہیں،
وہ عمران خان کے رستے کی طرف نکل گئی ہیں، اور جو ان کی باقی لیڈرشپ ہے، بیرسٹر گوہر ہیں، بیرسٹر سیف ہیں جو ان کے اسپوکس پرسن ہیں، امین گنڈاپور کے، اور خود امین گنڈاپور، وہ سب لگتا ہے کہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہم اب مفاہمت کی سیاست کریں، ہم فوج کے ساتھ کوئی مل کے چلیں، کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر یہ جو اس وقت جن کے ہاتھ میں پولیٹیکل گورنمنٹ ہے یہ فوج کے پپٹس ہیں، تو یہ کسی نہ کسی دن چلے جائیں گے، تو ہم فوج کے پپٹ دوبارہ سے بن جائیں، جس طرح کبھی پی ٹی آئی پہلے فوج کے پپٹ ہونا چاہتے ہیں۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اس گیم کے اندر شامل رہے، گیم کے اندر شامل رہنے والی بات بھی ہے، اور پھر سروائیول کا بھی معاملہ ہے۔ آفٹر آل یہ سارے کے سارے لوگ جو وہاں پہ پالیٹکس کر رہے ہیں وہ پاکستان کی حدود کے اندر پالیٹکس کر رہے ہیں نا، یہ کوئی سوئٹزرلینڈ میں تو نہیں جا کے بیٹھے ہوئے، ان کو تو پاکستان کے اندر پاکستان کی آرمی کی چھتر چھایا تلے ہی جینا اور مرنا ہے، یا تو ہونا کہ ان کے لیے کوئی الگ سے پیس آف لینڈ ہو، کہ یہ امریکہ کی کسی اسٹیٹ نواڈا میں بیٹھے ہوئے پالیٹکس کر رہے ہو، یا کیلیفورنیا میں بیٹھے ہوئے کر رہے ہو پالیٹکس ہے ہی بہت لوکل، تو نہیں، آف کورس جو بھی جس ملک کی بھی پالیٹکس ہوتی ہے وہ اسی ملک کی حدود کے اندر ہی ہوتی ہے، تو اس ملک کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ان کو یہ پتہ ہے کہ بھئی بات یہ ہے کہ ہم نے اسی ملک میں جینا مرنا ہے، اسی زمین پہ جس کا نام پاکستان ہے، اور اس کے سیاہ و سفید کے مالک پاکستان آرمی کے لوگ ہیں۔ عمران خان کا یہ خیال ہے کہ میں اتنا پاپولر ہو گیا ہوں کہ میں آرمی پہ بہت دباؤ ڈال کے آرمی سے اپنی مرضی کی ڈیل بھی لے سکتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اگر زیادہ کوشش کروں تو چونکہ میں بہت پاپولر ہوں تو میں آرمی کے اندر جو میرے خلاف جرنیل بیٹھے ہوئے میں ان کا کلا کما کر سکوں۔ لیکن عمران خان اس ریالٹی کو نہیں سمجھ رہے، ان کی پارٹی کے باقی لوگ اس ریالٹی کو سمجھتے ہیں کہ بھئی ایسا ممکن نہیں ہے، پاکستان میں رہتے ہوئے یعنی دریا میں رہتے ہوئے مگر مچھ سے بیر نہیں کیا جا سکتا، یہ ان کی پارٹی کے لوگ سمجھتے ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی پاکستان میں چاہے عمران خان کی پارٹی کے لوگ ہوں چاہے دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہوں، اگر ان میں سے کچھ کا یہ خیال ہے کہ دریا میں رہ کے مگر مچھ سے بیر کیا جا سکتا ہے تو وہ پھر پالیٹکس کر لے، اور ایسا چونکہ ممکن نہیں ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ یا اور پارٹیاں یا عمران خان کی پارٹی کیا چاہتی ہے۔ چاہنا ایک الگ معاملہ ہے، ریالٹی یہ ہے کہ یہ ایک ایسے دریا میں ہے جہاں پہ فوج ایک مگر مچھ ہے، اس سے اگر یہ بیر لے کے اپنی پالیٹکس کر سکتے ہیں یعنی تیر سکتے ہیں تو تیر لیں، اگر اس سے بیر لے کے یہ تیر نہیں سکتے تو پھر ان کو اس کے مطابق ہی سوچنا ہوگا۔ ویسے بھی آپ یو کین ناٹ فلائی اگینسٹ دا ونڈ، یو ہیو ٹو فلائی، You can fly, but the thing is you need lots of strength for that, lots of wisdom for that, and they don't have, none of political parties in Pakistan has They have strength or strategy. آج کے بلا تکلف تبصروں کا بہت بہت شکریہ۔ آج کا بلا تکلف شو طاہر گورا اور میرے ساتھ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ ہمارے ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریون، پے پال یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.